تو یہ کرو. یہ کاروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائیو. دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا، اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے، کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے ریٹ اسی حساب سے بڑھا لے. پراپرٹی والے، انڈے والے، جو مرغی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے، مہنگائی بڑھ گئی، کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی، تو کاروباری لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا اس سے. ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے. تو ملازمت کرو، ایک دم چھوڑو نہیں، ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں، مسجد کی تنخواہوں پہ گزارا کر کے مت بیٹھو. مسجد کمیٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں. تم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے، تمہیں کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ دیتی ہے، انتظامیہ کوئی پیسہ نہیں دیتی. میں نے ایسے امام دیکھے 40 سال امامت کی، مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. برباد ہو گئے بچے. یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ثواب بھی بڑی چیز ہے، لیکن انتظامیہ کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے کہ 20 سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے، 30 سال ہو گئے تو اتنے. ہمارے جامعۃ الرشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاذ کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاذ جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں. 40 سال سے استاذ پڑھا رہے ہیں، مر گئے تو بچے رول گئے بالکل. تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے نا اس میں، کہ ایک ٹائم ہو کہ بھائی 15 سال 20 سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا. تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں. تو امام کو چاہیے خود اپنا. تھائی لینڈ میں ایک امام تھے، اتنی کم تنخواہ، انہوں نے سائڈ میں بزنس شروع کر دیا. مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا ان سے، پھر ان کو نکال دیا. تو یار بیچارے کو جینے کا حق دے دو، اس کو کرنے دو کچھ. ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زکاتیں مانگتے ہیں. تو جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاتیں ہی مانگے گا نا، وہ کیا کرے گا؟